الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 68۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا انہوں نے کہا ادع لنا تو دعا کر ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی کہ وہ کیسی ہو، بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہو۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو یقول بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ گائیں، لا فارض ولا بکر نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بچی ہو، اوان بین ذالک اس کے درمیان یعنی جوان، فافعلوا ما تؤمرون پس تم کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ دہرا لیں، قالوا ادع لنا انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی وہ کیا ہے، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو یقول بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ گائیں، لا فارض نہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ ہی بچی ہو، اوان بین ذالک اس کے درمیان یعنی جوان ہو، فافعلوا پس تم کرو، ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے والی آیت کا بھی ہم کل ترجمہ کر چکے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے یہ کہ تم گائیں کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین یہ کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو بقرۃ گائیں، بقرۃ گائیں، بقرہ گائے کو بھی کہتے ہیں اور بیل کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ اشاروں کی وجہ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے مراد گائیں ہے، بیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم گائیں ذبح کرو۔ آخر کیا وجہ ہے، اللہ نے کیوں حکم دیا ان کو گائیں ذبح کرنے کا؟ دراصل یہ بھی واقعہ بنی اسرائیل کا۔ اس واقعے میں بہت ساری جو ہیں وہ اسرائیلی روایات ہیں۔ کچھ نے کہا کہ ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا، بعض کا کہنا ہے کہ چچا کے بیٹے کو قتل کیا تھا، بعض کا کہنا ہے کہ دو بھائی تھے انہوں نے جنگل میں موقع پا کے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ قرآن کریم نے پیچھے واقعے کا ذکر تو نہیں کیا، جس سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہو سکے صرف ان کا ذکر کیا ہے، یا جس کی یہاں پہ ضرورت تھی اس کا ذکر کیا ہے۔ کہانی یوں بنتی ہے کہ دو بھائیوں نے یا ایک ہی لڑکے نے اپنے چچا یا اس کے بیٹے کو قتل کر دیا موقع پا کے۔ وجہ کیا تھی قتل کی؟ دو وجہ بتائی جاتی ہیں، ایک تو چچا نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا، دوسرا چچا مالدار تھا، کافی مالدار تھا۔
اب ان کا پروگرام تھا چچا مرے تو وراثت ہمارے ہاتھ میں آئے۔ اکثروں نے یہ موقف لکھا ہے، لیکن اس سے بھی بہتر جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چچا کے بیٹے کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ اگر چچا کا بیٹا زندہ ہوتا تو چچا کی وراثت یقیناً اس کے بیٹے کے پاس جاتی۔ انہوں نے موقع پا کے اپنے چچا کے بیٹے کو قتل کر دیا تاکہ کل کو جب چچا مرے تو اس کی وراثت ہمارے پاس آئے۔ اب قتل کرنے کے بعد اس کی جو لاش تھی وہ یوں کسی علاقے میں پھینک دی، واپس آ گئے۔ واقعہ کچھ لمبا بھی بیان کیا گیا ہے کہ تلاش کیا گیا، جب نہ ملا تو یہ خود ہی بھتیجے جو ہیں وہ ان کو لاش کے پاس لے گئے اور شور کرنا شروع کر دیا، بھی یہ فلاں فلاں مخالفوں نے ہمارے چچا کو یا چچا کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ خیر، اب جس علاقے میں یا جہاں پہ پھینکا گیا تھا وہاں کے لوگوں سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے قتل کیا، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ یہ زور لگا رہے ہیں آپ نے قتل کیا ہے، وہ انکار کر رہے ہیں۔ اصل مقدمہ آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ یہ پتہ چلے میت کا قاتل کون ہے، قتل کس نے کیا ہے۔ پیچھے یہ مختلف روایات کے سلسلے میں یوں کہانیاں جو ہیں وہ پڑھنے کو ملتی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا کہ ہمیں یہ بیان کریں کہ قاتل کون ہے، کیونکہ جھگڑا جو ہے وہ طوالت اختیار کر چکا ہے۔ یہ کہتے ہیں تم قاتل ہو، وہ انکار کر رہے ہیں، یہاں سے جھگڑا بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کریں اور اس کا جو گوشت ہے وہ اس کو میت کو لگایا جائے یا مارا جائے، یہ زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ یہاں پہ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ دوسرا کہ یہ میت کا زندہ ہونا یہ کیا معاملہ ہے؟ گائے کو ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ مصری جو تھے نا وہ گائے کی عبادت کرتے تھے، اسے بڑا مقدس جانتے تھے، اور جب کوئی مغلوب قوم کسی غالب قوم کے ساتھ رہے ایک عرصے تک تو ان کے جراثیم اتنی جلدی نہیں مرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پہ گئے تھے تو ان کی وہی بچڑے سے محبت پھر جاگ اٹھی، سامری نے وہ بچڑا بنایا، ان لوگوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب ان کی محبت تھی، ویسے بھی اگر آپ اپنے علاقے میں بھی دیکھیں نا، ایک عرصے تک مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں میں آج بھی ہندوؤں والی موجود ہیں جن کے بغیر وہ ایک قدم ہی نہیں اٹھاتے۔ خصوصاً اپنی شادی بیاہ کے موقع پہ دیکھ لیں، اکثر جو رسومات ہیں وہ ہندوؤں سے آئی ہوئی ہیں، لیکن ہم بڑے شوق سے بڑی محبت سے منا رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک عرصے تک ان کے ساتھ رہے ہیں۔ اب یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ رہے، مصریوں کے ساتھ، ان لوگوں کے دل میں بھی محبت سے بچڑے کی۔ دراصل ایک مسئلہ یہ تھا، انہیں عقیدہ توحید سمجھانا تھا کہ جس کو تم بڑا محبوب سمجھتے ہو اسے ذبح کرو اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو، جسے تم معبود سمجھتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو، اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ ذبح کرو، اور جب معبود ذبح ہو جائے یا اس پہ موت آ جائے تو پتہ یہ چلے گا یہ معبود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نصرانیوں کو بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ان کو رب کہتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بتاؤ اگر عیسیٰ اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ مار دے تو بتاؤ تم پھر کیا کرو گے؟ کچھ کر سکتے ہو؟ جو مر جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا، جس پہ موت آ جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ دراصل انہیں عقیدہ توحید سمجھانا تھی یہاں پہ کہ بچڑے کو ذبح کرو جسے تم مقدس سمجھتے ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جتنا ہم نے پیچھے بنی اسرائیل کے حالات پڑھے ہیں نا، اگر ہم اپنا طرز عمل دیکھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہی کیسٹ چل رہی ہے، وہی سب کچھ چل رہا ہے۔ انہوں نے بچڑے کو محبوب جانا، بچڑے سے محبت کی، ہم نے کس سے کی؟ قبروں سے۔ قبر کوئی جانور تو نہیں ہے نا، قبر جانور ہے؟ ہم نے کس سے محبت کی؟ پچھلے دنوں کے یہ تھے نکلتا رہا ہے، گھوڑے سے محبت۔
کیوں جی؟ کس قدر محبت ہے گھوڑے سے؟ اتنا مقدس، اتنا احترام انسانوں کو بھی نہیں دیا جاتا جتنا احترام گھوڑوں کو دیا۔ کیا ہے بھائی؟ وہ ایک جانور ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل نے اس سے محبت کی۔ اللہ نے کیا حکم دیا کہ ان سے کہہ دے کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو، جس سے بڑی محبت کرتے ہو، جس سے معبود سمجھتے ہو نا، اسے ذبح کرو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا تو پکڑتا ہے یا بناتا ہے ہمارا مذاق؟ کیا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ انہوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ اے موسیٰ تو کیا ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ کبھی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے مذاق کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی شریعت میں کبھی مذاق کرتا کبھی نبی کوئی بھی ہو وہ مذاق نہیں اڑاتا، کبھی بھی کسی کا تمسخر نہیں اڑاتا، یہ یاد رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اگر میں یہ حرکت کروں تو میں تو جاہل بن جاؤں گا، میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مذاق اڑانا جاہلوں کا کام ہے، عالموں کا کام یا انبیاء کا کام کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کے ساتھ مذاق کرنا۔ مذاق کیا ہے؟ مذاق وہ ہے کہ ایسا جھوٹ جس سے کسی کی شان میں کمی واقع ہو یا جس سے کسی کو پریشان کیا جائے، کسی کا تمسخر، کسی کا استہزاء اڑایا جائے، جبکہ مزاح، خوش طبی، یہ شریعت میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش طبی فرمایا کرتے تھے، مزاح فرمایا کرتے تھے۔ بے شمار حدیث ہیں نبی علیہ السلام کے مزاح کے متعلق۔ نبی علیہ السلام چھوٹے بچے کے پاس گئے جس کی چڑیا مر چکی تھی، آپ نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، او بچے نغیر، اس چڑیا نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ایک دن اپنے ایک صحابی جن کے متعلق آپ فرمایا کرتے تھے ہم اس کے شہری ہیں اور یہ ہمارا پینڈو ہے، نبی علیہ السلام نے دیکھا وہ بالکل ایک بازار میں بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام پیچھے سے یہ اور آنکھوں پہ جا کے ہاتھ رکھ لیے اور ساتھ کہا من یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو ہم سے کون خریدے گا؟ مزاح کیا تھا، اس غلام کو ہم سے کون خریدے گا؟ اب اس صحابی نے پہچان لیا اتنی میٹھی آواز ہو کس کی سکتی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے۔ اور نبی علیہ السلام پیچھے ہیں، یوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی کمر اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دی اور رگڑنا شروع کر دی اور ساتھ کہتے ہیں اگر مجھے بیچیں گے نا تو میرا مول اس بازار میں نہیں ملے گا، میری قیمت بڑی تھوڑی لگے گی۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا انک لست عند اللہ بقاصد، اے میرے پیارے صحابی اللہ کے ہاں تیری تھوڑی قیمت نہیں، اللہ کے ہاں تو بڑی قیمتی ہے۔ مانا یہاں پہ نبی علیہ السلام نے مزاح ایسا کیا جس میں جھوٹ بھی نہیں تھا اور خوش طبی بھی کی۔ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اللہ کے نبی جنت کی دعا، میں جنت میں نہیں جا سکتی، اس نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس حال میں نہیں بلکہ جنت میں جائے گی تو جوان ہوگی۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ کے نبی اونٹ دے دیں، فرمایا نہیں ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے۔ اس نے کہا میں نے اونٹ کا بچہ، میں نے اونٹنی کا بچہ کیا کرنا ہے، میں نے اتنا لمبا سفر کرنا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اور جو بڑا اونٹ دیں گے وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا۔ نبی علیہ السلام کے مزاح اسی طرح اور بھی بے شمار نبی علیہ السلام کے مزاح ملتے ہیں جس سے کسی کی شان میں کمی واقع نہ ہو، دل لگی کی جائے، خوش طبی کی جائے۔ ایک صحابی جن کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، نبی علیہ السلام ان کو پیار سے ذوالیدین کہا کرتے تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے ان کے کان بڑے تھے، کان، تو نبی علیہ السلام ان کو ذوالاذنین کہا کرتے تھے، اذن کہتے ہیں کان کو، ذوالاذنین، او کوئی کنا والے آ، یہ پنجابی میں ترجمہ ہے، وہ کانوں والے، حالانکہ سب کے کان ہوتے ہیں، ان کے در بڑے تھے، تو اس سے ان کی حقارت یا ان کی شان میں کمی بھی نہیں اور خوش طبی اور دل لگی، ایسا مزاح درست ہے۔ ہاں جس میں کسی کی بے عزتی ہو یا جس میں کسی کی حقارت ہو وہ مزاح، یا جس میں جھوٹ کی میدش ہو وہ مزاح سے پرہیز کیا جائے۔ انہوں نے کہا تتخذنا ہزوا، موسیٰ ہم سے مذاق کر رہا ہے، بھلا کبھی گائیں اور اتنی مقدس ہستی کو ہم ذبح کریں؟ پہلی چیز اس وجہ سے انہوں نے کہا یہ مذاق کر رہا ہے۔ دوسری چیز بھلا گائیں کا گوشت میت کو لگانے سے میت بول پڑے گی؟ یہ مذاق کر رہا ہے کہ میت بولے گی؟ یہ دو چیزوں کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ کیا تو ہمارے ساتھ
کتنی نکمی قوم تھی، کتنے نکمے لوگ تھے، ان کو اپنے پیغمبر کی کسی بات پہ پتہ نہیں یقین ہی نہیں تھا آتا، کس قدر بے توکل لوگ تھے کہ توکل ہی نہیں تھا، یقین ہی نہیں تھا۔ کوئی اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے، کوئی عام ہستی تھوڑی کہہ رہی ہے، اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے گائے ذبح کرو، میت کو لگاؤ، میت بولے گی تو بولے گی، اس میں شک کرنے والی کون سی بات تھی؟ اتتخذونہ ہزوا، کیا موسیٰ نے مذاق کر رہا ہے؟ صدقے و قربان جائیں، یہ تو تھے صحابی موسیٰ علیہ السلام کے، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ دیکھیں کس قدر یقین تھا اللہ کے نبی پہ۔ آج ہی ہم نے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مقام پہ ایک سودا کیا گھوڑے کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ابھی پیسے نہیں، گھر جا کے پیسے لا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام آگے آگے، وہ عرابی پیچھے پیچھے، نبی علیہ السلام کی رفتار تھوڑی تیز ہو گئی، پیچھے اور بندے میرے کو، ہاں بھائی گھوڑا بیچنا ہے، کتنے کا؟ اتنے کا۔ انہوں نے قیمت ذرا زیادہ دے بتا دی، ان کو نہیں پتا تھا کہ اس گھوڑے کا سودا اللہ کے نبی کر چکے ہیں۔ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ساتھ اس نے پیچھے آواز لگائی، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گھوڑا خریدنا ہے تو قیمت دو تو لے لو، وَإِلَّا بِعْتُهُ، اگر نہیں تو میں ان کو بیچنے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو بیچ نہیں سکتا، تیرا میرا سودا ہو چکا ہے۔ اس نے کہا موقع ہے، یہاں پہ تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں تھا، میں تھا، محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کوئی سودا نہیں ہوا، ہلم شہید، اپنا کوئی گواہ لاؤ، اپنا کوئی گواہ لاؤ۔ صدقے اور قربان جائیں، میں کہتا ہوں بار بار صدقے اور قربان جائیں نبی کے صحابہ پہ۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سودا ہوا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ہوا۔ حضرت خزیمہ کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں یہاں پہ سودا ہوا تھا، یہاں پہ سودا ہوا تھا۔ اب جب نبی علیہ السلام نے بعد میں پوچھا خزیمہ تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا جب سودا ہوا تھا؟ سودا ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تو نے گواہی دی ہے اتنے یقین کے ساتھ، تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا، تو نے کیسے گواہی دے دی؟ اس نے کہا یہ تو چیز ہی چھوٹی ہے، میں تو اس سے بھی بڑھ کے گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ما خرج منہ الا حق، میں تو جانتا ہوں اس زبان سے آج تک جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے، اس گھوڑے کے سودے کے لیے جھوٹ کیسے نکل سکتا ہے؟ اللہ پر کتنا یقین تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے بعد لوگوں کی گواہی ایک گواہی ہوگی، جہاں خزیمہ گواہی دے گا، خزیمہ کی گواہی اکیلے کے نہیں بلکہ 2 بندوں کے برابر گواہی ہوگی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی پہ یقین دیکھو کتنا ہے، کس قدر یقین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ٹال مٹول کرنا، ہیلا بہانا، یہ وہ، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا تتخذونہ ہزوا، اے موسیٰ کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ قال اعوذ باللہ، فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا تو دعا کر ربک، اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، وہ گائے کی ماہی، اس کی وضاحت کرے وہ کیسی ہے، گائیں کیسی ہے۔ اصل کرنا ہی نہ چاہتے تھے، ان کا پروگرام تھا کہ ہم سوال کریں اور الجھا دیں تاکہ بچڑے سے محبت وہ بھی قائم رہے اور بچ جائیں، لیکن جب یہ سوال کرتے رہے تب یہ اور زیادہ پھنستے رہے۔ قال ادع لنا ربک، اے موسیٰ دعا کر اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائیں کیسی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کوئی گائیں لیتے، ذبح کرتے، گوشت مارتے میت کو، میت نے بول کے بتا دینا تھا کہ میرا قاتل کون ہے، لیکن بے جا سوال، یقین جو نہیں تھا اللہ کے نبی، اپنے نبی کی بات پہ اعتماد نہیں تھا، توکل نہیں تھا۔ ایک طرف یہ ٹال مٹول ہے، گائیں ذبح نہیں کرنا چاہ رہے، دوسری طرف مجھے ایک اچانک حوالہ یاد آیا، یہ غالباً فتح مکہ کا موقع ہے، فتح مکہ کا موقع ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس اور ابو سفیان کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ یہ فجر کے وقت نا یہ دونوں باہر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ عباس مسلمان ہو چکے تھے لیکن دوستی ابو سفیان کے ساتھ تھی، ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہیں دیکھا کہ فجر کا وقت ہے، اذان دے رہا ہے ایک بندہ، یہاں آواز دے رہا ہے، باقی سارے اپنے نرم گرم بستر اور خیمے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اس طرف۔
اس نے کہا عباس یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا دراصل اذان ہوئی ہے تو یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا اتنی اطاعت، اتنی فرما برداری؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو نماز کی بات ہے، سنو ہم اذان سن کے آتے نہیں نا، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمیں دکان کاروبار تجارت زیادہ عزیز ہے نا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ذرا ادھر بھی سنو عباس کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں لو نہاہم عن الطعام والشراب لأطاعوہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دے آج کے بعد میرا کوئی صحابی روٹی نہیں کھائے گا، کوئی پانی نہیں پیے گا، یہ تو وہ لوگ ہیں بھوکے مر جائیں گے لیکن اپنے نبی سے سوال نہیں کریں گے، بھوکے مر جائیں گے لیکن اپنے نبی کے آگے ہیلے بہانے تو دور کی بات ہے، کوئی اعتراض کوئی استفسار بھی نہیں کریں گے، کوئی وضاحتیں بھی نہیں مانگیں گے، انکار کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ تھی اطاعت، اور انہی کو اللہ نے دیکھو کیسے رتبے دیے، لیکن جو اپنے پیغمبر کی بات پہ ٹال مٹول ہیلے بہانے کرتے رہے ان کا انجام آپ دیکھیں۔ قالوا ادع لنا ربک، پچھلوں نے بھی ایک ہیلا کیا تھا، انہوں نے بھی اب ہیلے کیے اللہ کے حکم کے انکار کے لیے۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، وہ بیان کرے ہمارے لیے گائے کیسی ہے۔ قال انه یقول، کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک وہ کہتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو بلکہ جوان ہو، اس کے درمیان فافعلوا ما تؤمرون، پس کرو تم جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہماری مسجد کے نمازی ان کے عزیز بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں لاہور، دعا کریں اے اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ ہمارے ساتھی شکیل بھائی ان کا بیٹا وہ بھی CMH میں ہاسپٹل میں ہے، اللہ ان کو بھی شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ جزاک